به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اب تو رمضان کا آخر ہے، ایک دن اور رہ گیا۔ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے آپ حضرات آئے اور خدا کے اس گھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے آ کر پڑ گئے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ کو یاد کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے تو آدمی کے ذکر اللہ کرنے سے پہلے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، جس نے توفیق دی ہے۔ اگر اللہ یاد نہ کرتا تو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق خدا کی طرف سے بندے کو نہ ہوتی۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، قرآن میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اور چیزوں کا ذکر کرنے کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مطلب بتاتے ہیں، اور وہ بڑا عجیب و غریب اللہ کا احسان ہے جو کسی بندے کے دل میں وہ اپنے ذکر کی طلب پیدا کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن ذِكْرِكُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ۔ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ اور تمہارا اللہ کو یاد کرنا یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے، اس نے تجھے توفیق دی، تیرے دل میں طلب پیدا کی کہ تو اللہ کو یاد کر، تو اسے یاد کرنے لگا۔ تو یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ کو ذکر کرنا، تمہارا ہمارا اللہ کو یاد کرنا در حقیقت یہ نتیجہ ہے، یہ بعد میں پیدا ہوا۔ پہلے کیا پیدا ہوا؟ اللہ نے تجھے یاد کیا۔ کیا مطلب یاد کیا؟ یاد کیا، تجھے توفیق عطا فرمائی
اور اسی کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں وہ اللہ اللہ کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، تیرے دل کے اندر حج یا عمرے کا داعیہ پیدا ہوا، کل تک نہیں تھا، آج کیسے پیدا ہو گیا؟ پہلے اللہ نے تجھے توفیق دینا منظور کیا، اس کی توفیق خدا کی توجہ سے تیرے دل کے اندر توجہ ہو گئی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی یاد، اللہ اللہ کرنا، یا نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، کچھ پتہ نہیں امام نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی، امام نے اللہ اکبر کہا، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، سلام پھیر دیا، ہم نے سلام پھیر دیا، ساری نماز دنیا کے اندر گزر گئی۔ یہ ذکر اللہ نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے آتے ہیں، مطلب ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اگر تمہارے دل میں یہ داعیہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو تو یہ داعیہ پہلے اللہ کو یاد کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنے بندے کی طرف توجہ فرمائی، یاد کیا، توفیق دے دی، اب بندہ اسے یاد کر رہا ہے۔ ایک بڑے صوفی ہیں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، فرماتے میں جان جاتا ہوں جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی کیسے جان جاتے ہو؟ کہا جب مجھے اللہ کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یاد کیا، اس نے مجھے یاد کیا، میں اسے یاد کرنے لگا۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو سامنے دیکھ کر اپنا محبوب بنا کر کے جان کر اسے آواز دے رہا ہے۔ صرف لفظ اللہ نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرنا، اور اگر صرف اللہ اللہ کی رٹ ہے، توجہ الی اللہ نہیں، تو یہ تو ذکر یعنی یاد تو ہے نہیں، یہ اللہ کی فائدہ ہو اس سے کچھ یہ الگ بات ہے، لیکن وہ جس کو ذکر اللہ کہا، اللہ کی یاد کہا جاتا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پڑھ لیا ہے، اللہ کا تصور کہ یہ کس کا کلام ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، اگر اس یاد کے ساتھ پڑھ، یہ ہے ذکر اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ، کس کی تسبیح رٹ رہا ہے؟ یہ عقل یاد ہے، زبان کہہ رہی ہے، دل یاد کر رہا ہے، یہ ہے اصل ذکر اللہ۔ ہمارے جو اذکار ہیں، ذکر ہیں، ایسا ذکر کہ اگر ذکر ہے تو وہ بغیر اللہ کی یاد کے نہیں ہے، صرف ایک ذکر ہے۔
اگر آدمی وہ ذکر کر رہا ہے تو اللہ کی یاد کے بغیر وہ ذکر نہیں، وہ ہے صرف مراقبہ ذات واجب الوجود کا۔ آدمی جب مراقبہ کرے تو کس کی ذات کا کرے گا؟ اللہ کا۔ اسی لیے ابتداً ذکر کراتے 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 وہ ملکہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا نام ہو تو ذات خداوندی سامنے ہو۔ مراقبہ تو نام ہی ذات واجب الوجود کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، اسی کا نام ہے۔ آدمی اگر 1 گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہے، 2 گھنٹے کر رہا ہے، 5 گھنٹے ہے، تو مراقبہ تو اسی کا نام ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، میرے دل میں ہے، ورنہ وہ مراقبہ ہی نہیں ہے۔ اور اذکار جتنے بھی ہیں وہ در حقیقت اس منزل مقصود تک لے جانے کے لیے واسطے ہیں۔ پاس انفاس آدمی کرتا ہے، صحیح ہے، ذکر ہو رہا ہے، مگر ہر وقت سانس لیتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ ہر وقت یاد رہے، مگر بغیر اللہ کے بھی اللہ اللہ چل رہا ہے۔ مراقبہ ایسا ذکر ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوگا اگر ذات واجب الوجود نہیں ہے سامنے۔ مراقبہ تو نام ہی اس کا، اللہ میرے سامنے، میرے دل میں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو مراقبہ فی انفسکم کا ہے کہ میرے دل میں، ورنہ اللہ کی ذات موجود ہے ہر جگہ میرے سامنے، یہ بھی مراقبہ ہے ذات واجب الوجود کا۔ لیکن ہمارے اکابر جس مراقبے کو بتاتے ہیں وہ ذات واجب الوجود کا دل میں رہنا، جو واسطہ در واسطہ چلتا ہے۔ پہلے ذکر جہری ہوتا ہے کہ اللہ میرے قلب کے اندر ہے، جو کچھ ہے غیر اللہ میں نے نکال دیا اس کو، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اب اس کے بعد مان لیجئے ذکر قلبی آ گیا کہ میرا دل اللہ کو پکار رہا ہے، میرے دل میں اللہ ہے۔ یہ اصل میں ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری مراقبے پر لے جا کر کے بیٹھالنا ہے کہ اب آدمی جب گردن جھکا رہا ہے یہی کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، مطلب ہے اللہ بھی اسے یاد کر رہا ہے۔ بغیر اللہ کی یاد کے بندے کو یہ سعادت میسر نہیں ہوگی۔ اس سعادت کے میسر ہونے کے لیے ذات واجب الوجود اللہ کی توجہ، اس کی عنایت، اس کو یاد کرنا پہلے ہوگا، اس کے نتیجے میں بندہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے بلا دیا، اس کو توفیق ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ میرے بھائی، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی اور چیز اتنی بڑی ہے نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ابواب ادعیہ میں ابتدائی میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ فرمایا کیا جہاد فی سبیل اللہ، جہاں آدمی اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اپنی جان کو لے کر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں باہر ہے، اس سے فرمایا کیا بات تم نے کہی تھی، اگر تلوار لے کر چلائے یہاں تک کہ چلاتے چلاتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور یہ سر سے پیر تک خون ہی میں شرابور ہو جائے،
پھر بھی اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے کسی دن روایت بیان کی تھی کہ آپ نے سفر سے آتے ہوئے فرمایا سبق المفردون، تنہا ایک جز جیسا تمہارے مجمع میں کوئی اور ہے نہیں، وہ لوگ جو اپنی ایسی خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان جیسا آدمی مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ آگے بڑھ گئے تو صحابہ نے کہا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو آگے بڑھ گئے مفردین؟ آپ فرما رہے ہیں یہ ہے کون؟ فرمایا المستحکمون فی ذکر اللہ، حترا کسی چیز سے ایسی محبت کہ اس کے سوا کوئی اور مشغلہ ہی نہیں، جب کرتا ہے تو وہی کرتا ہے، اتنا تھا، جب بولتا ہے تو وہی بولتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب حترا کا، جو اللہ کے ذکر میں مستحضر ہیں، اتنا مشغول ہیں کہ جب بات کرتے ہیں اسی کی بات کرتے ہیں، جب خود کرتے ہیں تو ذکر اللہ ہی کرتے ہیں، کوئی اور مشغلہ ہی نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہا ہے ارے بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے جسے پاگل ہو گئے، ان کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، جب بات کرو اللہ کے ذکر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو خدا کی توفیق سے ملتی ہے۔ پہلے اللہ یاد کرتا ہے اپنے بندے کو، اس کا اثر بندے پر، بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ ہر ذکر کو میں بار بار کہتا ہوں کرو تو اس خیال کے دماغ اور دل اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ دماغ کیا؟ جو مذکور ہے، جس کو میں پکار رہا ہوں، اللہ ذات خداوندی، وہ میرے سامنے ہے۔ اور دل کا ذکر کیا ہے؟ میری محبوب ہے یہ ذات، میں اسی کو اللہ 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 کہہ رہا ہوں۔ جب یہ چیز ہوگی ذکر کے اندر، تب یہ سمجھا جائے گا یہ اللہ کو یاد، صرف زبان نہیں، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا نتیجہ ہے اللہ نے پہلے ہی سے یاد کیا، اس کا نتیجہ، اس کا انجام یہ کہ یہ بھی اس کی یاد پہ لگ گیا۔ جب آدمی دیکھے سمجھے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، سمجھ جائے کہ اللہ بھی میری طرف متوجہ ہے، وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا، اللہ اکبر، بندے جو ناپاک ہے سر سے پیر تک، اس کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور بھولنا، اللہ اکبر، یہ بدنصیبی ہے۔ بھولنے کا مطلب ہے کہ شیطان اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، چوپال جمائے ہوئے، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ سے دور ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر کا کرنا، یاد کرنا اللہ کو، یہ نتیجہ ہے اللہ کے یاد کرنا، اسی طرح اللہ کو بھولنا اور فراموش کرنا نتیجہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن شیطان، اس نے چوپال جما رکھی ہے دل پر۔ اور جہاں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد کے ساتھ شیطان کی دار نہیں کرتی، فوراً نکل کر کے بھاگے گا۔ میرے بھائی، رمضان کی مبارک گھڑیاں تھی، اللہ کی رحمت متوجہ تھی، لیکن
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا کرم بس رمضان ہی میں ہوتا ہے، رمضان گیا اور ختم نہیں ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر آن میں ارحم الراحمین، ہر وقت اکرم الاکرمین ہے، غفار الذنوب ہے، ہمیشہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت زیادہ جوش ہوتا ہے رحم و کرم کا، کسی وقت کا، لیکن اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا کرم، اس کی مغفرت، اس کی ربوبیت ہر وقت ہے۔ یہ وہ صفات نہیں ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ 12 مہینے ہیں، اس لیے اب اپنے گھر چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ دنیا کمانا، کھانا پینا، بچوں کو کھلانا، پیٹ کو بھرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رزق حلال حاصل کرنا، کوئی خراب بات نہیں، مگر اتنا اس میں لگ جانا کہ اپنے اللہ کو بھلا دینا، یہ چیز خراب ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھو، نماز پوری ہو گئی، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اپنے اپنے کاروبار اور دھندے میں لگ جاؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو، قرآن کہتا ہے۔ حج کرنے کے لیے لگ گئے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ذکر کرو جس طرح کرتے ہو کرو، لیکن سب کچھ کرو، پہلے اللہ کے حق کو ادا کرو، اس کے بعد اپنے فکر معاش کے اندر لگ جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو بھولو مت۔ کیا مطلب؟ جو کما رہے ہو سوچ سمجھ کر کماؤ، کہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی ملاوٹ حرمت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھلا دیا۔ میرے بھائی کرو جو چاہے کرو، مگر اللہ کو یاد کرنا نہ بھولو، یاد رکھو، اور یہ بھی احساس کرو کہ جو اصول ہے کہ میں یاد کر رہا ہوں یہ انہی کا کرم ہے، پہلے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے، میرا یاد کرنا اس کے بعد ہے، یہ ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھو، خیال کرو۔ کون جانتا ہے اگلے سال کیا ہوتا ہے، رمضان میسر ہے نہیں ہے، کون رہتا ہے، کون مرتا ہے، کون جاتا ہے، لیکن اللہ کی یاد ایسی چیز نہیں ہے کہ بس وہ رمضان ہی میں ہوگی، اس کے بعد نہیں، ہر وقت، ہر روز، دن اور رات، ہر وقت آدمی کو اللہ کے ذکر کے اندر، اور اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ دیکھو کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، دیکھ لو جتنے مذہب ہیں، اسلام ہی ہے، صبح سے لے کر سونے 5 مرتبہ مسجد میں جاؤ اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام کسی مذہب میں نہیں ہے جتنا اسلام کے اندر ہے، اور جس کو یہ توفیق ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کو یاد رکھ رہا ہے، یہ توفیق خدائی کی طرف سے۔ اس چیز کو ذکر کرنے والے کو سمجھنا چاہیے
اس کا سب سے بڑا فائدہ میں نے کہا جو پہنچتا ہے، اور وہ مراقبہ کرتا ہے، اور اتنا کرتا ہے کہ گھنٹوں لگا دیتا ہے مراقبہ، لگے کہ گھنٹوں ذکر اللہ کے اندر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اس کو گھنٹوں یاد رکھتا ہے اور توفیق دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عظیم خدا کی نعمت ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑا سعید ہے، سعادت مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھے اور یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کو ہماری روح کے اندر رچا بسا دے، اس طرح کہ ہم ہر وقت اس کو یاد رکھیں، مطلب کہ وہ ہر وقت ہمیں یاد رکھے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.